میں وہ ٹائم نہیں بھول سکتا جب میں پاکستان ٹیم کے اندر گیا تھا اور میں نے سمجھا تھا بڑا سکون ملے گا یہاں پہ پاکستان ٹیم میں رہ کے، لیکن میں نے کان پکڑے تھے، میں نے بولا فرسٹ کلاس کرکٹ سے بھی زیادہ سیاست ہے یہاں پہ. پاور ہٹر ویٹر ان کیمپوں سے نہیں نکلتے، وہ نیچرل ہوتے ہیں، وہ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. رزاق کو کسی نے مثال ہی نہیں دی ہوگی کہ شاہد افریدی کو بنایا تھا کسی نے. میں بولتا ہوں چیلنج کرتا ہوں، مجھے ادھر سے کوئی پلیئر نکال کے دکھا دو پاور ہٹر، میں مان جاؤں گا. اصلی پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آئی. ابھی جب پریکٹس میچ ہوا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا، اس میں پاکستان ٹیم کی فیلڈنگ کا معیار خاصا مایوس کن تھا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تنویر نے بھی اس کا ذکر کیا، حالانکہ میچ ٹی وی پر نہیں آیا تھا، لیکن تنویر صاحب 3 کیچز تو میں نے وہاں چھوٹتے دیکھے پاکستان سے، اور گراؤنڈ فیلڈنگ بھی اتنی کوئی کمال نہیں تھی، لیکن اتنا بڑا اسکور بھی نہیں تھا جو پاکستان بچانے جا رہا تھا. لیکن پھر بھی اگر اسکور نہیں بچانے جائیں گے آپ بڑا، تو فیلڈنگ میں تو جان مارنی پڑے گی. دیکھیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ فاسٹ بولنگ اگر اچھی نہیں ہو رہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ جی آپ کا بولنگ کوچ کون ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جی بولنگ کوچ کیا کر رہا ہے. یا اگر ہم بیٹنگ اچھی نہیں کرتے تو بار بار ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا بیٹنگ کوچ کون ہے. یا ہیڈ کوچ کی اگر بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر مسرور جو ہیں وہ فیلڈنگ کوچ ہے، مسرور ہے نا فیلڈنگ کوچ، تو جب فیلڈنگ اچھی نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی فیلڈنگ کوچ جو ہے مسرور ہیں، وہ اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ فیلڈنگ اگر نہیں کروا رہے اچھی یا جو بھی ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، میں دیکھیے ٹھیک ہے نا، میں اگر بتاؤں گا آپ کو. دیکھیں میں نے یہی بولا نا کہ جب کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی تو بیٹنگ کوچ یا بولنگ کوچ کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پریکٹسیں نہیں کروا رہے ہوں گے. اسی طریقے سے کہ اگر فیلڈنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے تو پھر ظاہر پتہ ہے مسرور کے بارے میں لوگ بولیں گے نا کہ یار یہ فیلڈنگ کوچ ہے، فیلڈنگ کیوں نہیں اچھی ہو رہی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، کروا تو رہے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور جو ان کی مسٹیکس ہو رہی ہیں، اسپیشلی آپ کی زیادہ مسٹیک جو ہے نا وہ انڈر لائٹس ہوتی ہیں، کہ انڈر لائٹ جو آپ کو کیچ میں پرابلم ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ بال کلیئر نظر نہیں آتا. سعود شکیل نے کیچ یہ چیزیں اسکوائر پہ کھڑا تھا، سعود شکیل کے ہاتھ سے کیچ نکل گیا ہے. تو وہ دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں، ہمیشہ فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ آپ کو اس ٹائم اچھا نظر آئے گا جب آپ کے فیلڈرز ایکسٹراڈنری کیچز لینے لگ جائیں گے. آغا سلمان کی طرح جب آپ کو ایکسٹراڈنری کیچز لینے لگ جائیں گے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیلڈنگ کوچ آپ کے اوپر کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سیدھے سیدھے کیچ چھٹ رہے ہیں یا سیدھی مس فیلڈنگیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ فیلڈنگ کوچ کو اگنور کر دیں گے. ایسا نہیں. اگر آپ نے امپروومنٹ دیکھنی ہے تو مشکل کیچ آپ پکڑنے لگ جاؤ گے، اس کا مطلب آپ کی فیلڈنگ پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں کہ اگر آپ چیزیں ہائی لائٹ کریں کہ بھائی یہ چیزیں بہتر ہو جائے، یہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہو بھی جائیں گی. پاکستان کا پرابلم آج سے نہیں ہے بھائی، جتنے بھی فیلڈنگ کوچ آئے، باہر کے آئے، پاکستان کے آئے، کہیں کے بھی آئے، ٹھیک ہے، ان کو پرابلمز ہی رہتی ہیں. پتہ نہیں کیوں پرابلمز رہتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. حالانکہ پورا ٹائم جو ہے وہ فیلڈنگ پہ لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ابھی یہ ٹرائی سیریز سے پہلے کراچی حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں مسرور، شاہین افریدی، سہیل خان، ابرار، میر حمزہ یہ سب پریکٹس کر رہے تھے، اور وہ پریکٹس سیشن شاہین کی ریکویسٹ پہ لگایا تھا. یہ تو مسرور صاحب نے ان کی ٹریننگ کرائی، جو بھی کرائی، ہائی کیچز کرا رہے تھے. اس کے بعد پھر فیلڈ میں سب سے پہلے یہ فیلڈنگ پریکٹس کرتے ہیں لڑکے، پھر اس کے بعد بیٹنگ اور بولنگ کرتے ہیں. یہ تو میں نے دیکھا ہے، کل بھی دیکھا، پرسوں بھی دیکھا. وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ اگر فیلڈنگ سیشن اچھے ہوتے بھی ہیں، لیکن یہ بہت عرصے سے پرابلم چل رہا ہے، یہ ابھی سے پرابلم نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو بھی مسٹیکس ہوتی ہیں آپ کا پھر انگلی جو ہے نا آپ کے کوچنگ سٹاف کے اوپر بھی جاتی ہے. دیکھیں بات سنیں، بات میرا صرف کہنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف آپ کی ہار نہ صرف پلیئرز نہیں ہوتے. اگر ہم پلیئرز کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ کو کوچنگ سٹاف پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ بھائی اگر آپ مطلب یہ کہ آپ استادوں کو بلیم کرتے ہیں اگر میں امتحان میں فیل ہو جاؤں، نہیں تو میں اپنے ٹیچر کو بلیم کروں. اچھا اب میں آپ کو مجھے پڑھایا تو میں آپ کو ایک بات، اب میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. ہیڈ کوچ کیوں ہٹایا جاتا ہے، بیٹنگ کوچ کیوں ہٹایا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں روایت ہے یار، ہمارے یہاں دنیا میں بھی چلتا ہے. دنیا میں اکا دکا دیکھو ہمارے روایت کیا ہے، کانٹریکٹ سے پہلے فارغ کر دیتے ہیں. دوسروں کو ایسا نہیں ہے، کانٹریکٹ تک جانے دیتے ہیں. لیکن جب ان کا کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوتا تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت عرصہ آپ سے کام لے لیا. ایک یہ ریزن ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں رینیو کر رہے ہیں، یا آپ کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ بھائی یہ لگتا ہے اس نے اس طریقے سے کام نہیں کیا تو بھائی کسی اور کوچ کو لے لو. ٹھیک ہے، ریزن یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کام اچھا نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو ہٹایا. تو اسی طریقے سے جب آپ کا کوچنگ سٹاف کہیں نہ کہیں غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، لڑکوں میں امپروومنٹ نہیں اس طریقے سے آ رہی ہوتی، تو پھر کوچنگ سٹاف پہ بھی انگلیاں اٹھنی چاہیے ٹیم کے ساتھ. وہ ہوتی ہیں، وہ بالکل ٹیم کے ساتھ بھی اٹھنی چاہیے. انٹرنل ریویو ہوتا ہے. اس سے پہلے چند سال پہلے سکلین مشتاق نے ریویو کیا تھا، اس کے ساتھ ایک گورا کوچ تھا
اور شاہد اسلم، انہوں نے تمام کوچز کا ریویو کیا تھا. اور یہ چیز بہت اچھی مجھے نظر آ رہی ہے، جس طرح میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے جو کوچز ہیں ان کو آپ لائیں. پاکستان کے ایک کوچ کی آپ کو خبر دوں گا، بڑی اچھی ہے. کیا وہ چلیں آگے چلتے پاکستان کے دوں گا. کوچز پاکستان ٹیم میں لے کے آئیں. پاکستان میں نہیں، ان کو کسی غیر ملکی ٹیم نے ہائی پرفارمنس کوچ لگایا. چلیں وہ خبر میں دیتا ہوں آپ کو نا. ابھی تو ہم آگے چل رہے ہیں. ابھی تو ایک بڑا خوبصورت موقع ہے جو لاہور میں ہوا، چیمپئنز ٹرافی کی سیریمنی ہوئی اوپننگ، اور کیا شاندار حضوری باغ ایک جگہ ہے لاہور میں. آپ گئے حضوری باغ؟ دیکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے میں بھی گیا ہوں شاید، مجھے پتا نہیں تھا. میں ابھی جو اس سے پہلے پی ایس ایل کی ایک تقریب ہوئی تھی لاسٹ فروری میں، اس میں گیا تھا میں لاہور. تو مجھے نہیں پتا وہ باغ ہے کہ انٹرنس ہے. حضوری باغ کا جو بلڈنگ ہے اس کی فوٹیج، اور پھر سارے لڑکوں کا آنا جو چیمپئنز ٹرافی کھیلے، ان میں 3 لڑکے تو نظر نہیں آئے، ایک اس میں نظر نہیں اس آیا. میں وہ تو ٹیم کی ابھی بات کرتے ہیں. ایک سوال میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، یہ ٹیم سعودی اور وہ کیوں تھے وہاں پہ؟ ٹیم سعودی کیا دوسرا ایک لیفٹ ہینڈڈ پلیئر تھا ساؤتھ افریقہ کا، وہ مجھے نظر آیا تھا. ساؤتھ افریقہ کا پلیئر ہوگا. ٹیم سعودی تو نیوزی لینڈ کا ہے نا، وہ تو نہیں کھیلتے اب. ٹیم سعودی تو باہر ہو گئے، مطلب ریٹائر ہو گئے. تو وہ کیوں تھے؟ وہ ٹیم سعودی تھے، پکی بات ہے. میرے خیال میں ٹیم سعودی تھے. نہیں میں نے اور ساؤتھ افریقن لیفٹ ہینڈڈ پلیئر تھا، اس کا نام میں ذہن سے نکل رہا ہے. نہیں، ایک تو آئی سی سی کے سیریمنی، چلیں تھوڑی سی اس کی فوٹیج بھی سیریمنی کی دیکھتے ہیں. تو اس میں جو لوگ آئیں گے ان پہ ہم بات کرتے بھی رہیں گے. یہ چیمپئنز ٹرافی کا کرٹن ریزر ہے، اور شامل ہیں یہ سرفراز احمد چیمپئن کپتان، محمد حفیظ آتے ہوئے، ان کے ساتھ حارث سہیل ہیں، عماد وسیم ہیں، جنید خان ہیں، اور بھی احسن علی. تو یہ سارے لڑکے آتے ہوئے، یہ مجھے چیئرمین محسن نقوی صاحب کی آمد، ان کی بھی ان کے ساتھ سمیر صاحب ہیں، چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، اور یہ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ساتھ کھڑے تھے چیئرمین صاحب کے. تو اس میں خیر اور پلیئرز تو نہیں ہے. جو پلیئرز جو مس نظر آئے پاکستان کے، ایک تو رومان رئیس، وہ مصروف ہیں کہیں، شاید ملک سے باہر ہے رومان رئیس ہے، مجھے نہیں پتا. احمد شہزاد بھی مس ہے، اور فخر زمان، کیونکہ فخر زمان کراچی میں تھے تو فخر نہیں گئے تھے. تو یہ 3 لڑکے تو نظر نہیں آئے اس میں. دیکھیں فخر زمان کا تو آپ نے بتا دیا نا، ظاہر سی بات ہے ٹیم کے ساتھ ٹیم وہ کے جا ہی نہیں سکتے. ہاں. رومان کا مجھے نہیں آئیڈیا، آپ نے بتایا باہر کہ وہ ہے شاید کنٹری سے باہر ہیں. باقی احمد شہزاد کا جواب میں اس وجہ سے نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا اس کو بلایا ہے نہیں بلایا، کیوں نہیں بلایا. یہ میرے خیال میں احمد شہزاد اگر آپ کو خود جواب دے سکے تو زیادہ بہتر ہے. اس کا مجھے پوچھنا چاہیے احمد شہزاد سے، ہم پوچھ لیں گے. لیکن احمد شہزاد ایسا نہیں ہے کہ پی سی بی کے ساتھ اس کے کوئی تعلقات خراب ہیں، کیونکہ ابھی جو چیمپئنز ٹرافی کے جو لڑکوں کے میسج پی سی بی نے دیے تھے، اس میں احمد شہزاد کا میسج تھا. اور اس نے جب ٹیم اناؤنس کی تھی چیمپئنز ٹرافی کی، تو اس میں احمد شہزاد کا نمبر کا میسج تھا. تو اس نے بھی ایک لڑکے کا نام لیا تھا، حفیظ نے بھی لیا تھا، باقی لڑکوں نے بھی لیا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. ہو سکتا پھر شاید نہ آیا خود. اس کے اوپر میں کیا بات کر سکتا ہوں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس چیز کا. چلیں پی سی بی کی طرف سے تو ایسا نہیں ہوا، یا احمد کی طرف سے بھی ایسا یقیناً نہیں ہوگا. وہ اتنا روٹ تو نہیں ہے کہ وہ نہ جائے، اگر بلایا بھی جائے تو نہ جائے. کیونکہ چیئرمین صاحب نے جس طرح سے وہاں پر اپنا رنگ دکھایا تھا، اپنا جو انہوں نے پازیٹیوٹی دکھائی تھی، وہ سننے والی بات ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ سب کو انہوں نے شکریہ ادا کیا، یعنی گراؤنڈ سٹاف سے لے کر پی سی بی سٹاف سے لے کر آئی سی سی سٹاف سے لے کر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب نے کہا کیا، آپ خود ہی سن لیے. اتنا بڑا کارنامہ کر لیا 30 سال کے بعد، تقریباً 30 سال کے بعد اتنا بڑا ایونٹ، آئی سی سی ایونٹ پاکستان آ گیا. آپ کو بھی خوشی ہے، مجھے بھی خوشی ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے، کام تو بڑا زبردست کیا نا. اور دیکھیں یہ جن مزدوروں نے کام کیا ہے نا، جن لوگوں نے، نیشنل اسٹیڈیم ہو گیا یا قذافی اسٹیڈیم ہو گیا، یہ بھولنے والا ٹائم ہی نہیں ہے. یہ آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتے. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے آپ سے ہمیشہ بولا نا کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی میں ہو جاتی ہے، وہ بھولنے والی نہیں ہوتی. اور یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ کیا آپ آپ کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اب تک نہیں بھولے؟ میری زندگی میں میری بال کے علاوہ جو عاقب نے دی تھی. نہیں میری زندگی میں اب میں تفصیل تو نہیں بول سکتا، بار بار لوگ مجھے بولتے ہیں. میں وہ ٹائم نہیں بھول سکتا جب میں پاکستان ٹیم کے اندر گیا تھا اور میں نے سمجھا تھا بڑا سکون ملے گا یہاں پہ پاکستان ٹیم میں رہ کے. لیکن میں نے کان پکڑے تھے، میں نے بولا فرسٹ کلاس کرکٹ سے بھی زیادہ سیاست ہے یہاں پہ جب تک جی حضوری آپ کی نہیں ہوگی آپ سروائیو انٹرنیشنل کرکٹ پہ لمبے عرصے تک نہیں کر سکتے. اب اس سے آگے مت پوچھیے گا، میں نے جواب دے دیا. ویسے آج 17 فروری ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ آج کے دن ہوا تھا 1991 میں. خیر وہ چھوڑ دیجیے، اچھا واقعہ نہیں ہے، اس کو میں نہیں سنا تھا، لیکن آج کا دن ہے، میں کبھی نہیں بھولتا. چلیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن میں یہ بھی بھول رہا ہوں شاید کہ ہم کی طرف جانا ہے بھائی. بالکل تو اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اس کو نہیں بھولتے ہم.
لیٹس گو ٹو ایشو آف دا ڈے. جی آپ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. وہ جو میں نے بریک سے پہلے کہا تھا وہی چیز میرے ذہن میں آ گئی تھی. خیر آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے. آسٹریلیا کی ٹیم اب 2 حصوں میں پاکستان آئی تھی. پہلے اسٹیو اسمتھ اور چند پلیئر آئے, اس کے بعد یہ فوٹیج آپ وہ دیکھ رہے ہیں جس میں چند پلیئرز آئے ہیں اور آفیشلز بھی ان کے آئے ہیں. آسٹریلیا کے کپتان ہیں اسٹیو اسمتھ, کیونکہ ان کے جو ریگولر کپتان ہیں پیٹ کمنز, ہی از ناٹ. لیکن ابھی کچھ ٹیمز نے دبئی پہنچنا ہے, کچھ ٹیمز نے کراچی لاہور پہنچنا ہے, کیونکہ 2 حصوں میں ٹورنامنٹ شروع ہوگا. پہلا میچ پاکستان کا 19 تاریخ کو, پھر 21 تاریخ کو میچ ہے افغانستان اور انگلینڈ کا. اس کے بعد پھر 23 کو پاکستان اور انڈیا کھیلے گا دبئی میں. اس کے بعد یہ ٹورنامنٹ چل رہے گا. تو ٹورنامنٹ یہ ہے صورتحال. یہ آسٹریلیا کی ٹیم کا جو کپتان ہے وہ اسٹیو اسمتھ ہو گیا. تو اسٹیو اسمتھ کیپٹنسی پہلے بھی کرتے رہے. آسٹریلیا کی ٹیم ویک ہو گئی آپ کے خیال میں, کیونکہ بمراہ کے جانے سے آپ نے کہا تھا انڈیا کی ٹیم ویک ہوئی. دیکھیں 2 مین بالر نہیں ہیں. بالکل نہیں, 3 نہیں, جوش ہیزلوڈ بھی نہیں ہے, پیٹ کمنگز نہیں ہے, اسٹارک نہیں ہے, اسٹارک تو خیر کافی عرصے اس کے بعد اسٹوئنس نہیں ہے. اس نے کس موقع پر آگے ہاتھ چھوڑا ہے آسٹریلیا کا؟ بیٹنگ کی جو پاور ہے نا وہ اسٹوئنس کی ہے. نیچے سے نیچے کے نمبرز پہ آ کے وہ اس کے اندر جو پاور ہے وہ جس طرح رنز کرتا ہے بڑا فرق پڑے گا اس سے. باقی جو اگر آپ آسٹریلیا کی بالنگ لائن اپ دیکھتے ہیں نا, نو ڈاؤٹ جوش ہیزلوڈ یا اسٹارک یا یہ کمنز, ان کی بہت پرفارمنس, بڑی ریپوٹیشن ہے ان کی. لیکن جو باقی ہم نے دیکھے ہیں, جس طرح میں نے ہارڈلی کو ابھی دیکھا اگینسٹ سری لنکا بالنگ کرتے ہوئے, یا ایک جانسن لیفٹ آرم فاسٹ بولر, ان کی ہائٹ بڑی اچھی ہے, وہ بڑے اچھے ہیں. ایک آدھ اور فاسٹ بولر ہے ان کی بالنگ بڑی اچھی ہے. تو اگر ہم فاسٹ بولرز کے حساب سے دیکھیں وہ بھی اچھی خاصی لیگز کرکٹ کھیلتے ہیں اور کافی کھیلے ہیں آسٹریلیا سے, تو وہ اچھے پرفارمر ہیں. اچھا, اگلی اسٹوری کی طرف جانے سے پہلے فاسٹ بولنگ کمبینیشن کی اگر بات کریں تو میرا بھی خیال یہ ہے کہ پاکستان کا کمبینیشن فاسٹ بولرز کا اس چیمپئنز ٹرافی میں بہترین ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیں آپ یہ مت سوچیں کہ بہت عرصے سے کھیل رہے ہیں, یا اگر ہم سوچتے ہیں کہ جی شاہین نے اچھا پرفارم کیا ہوا ہے, یا حارث رؤف نے اچھا کیا ہوا ہے, یا نصیب نے کیا ہوا ہے. اگر مجھ سے آج کے دن پوچھیں گے تو پھر میں تو بولوں گا نا کہ سب سے اچھا بالنگ کا کمبینیشن تو نیوزی لینڈ کے پاس ہے. وہ جو جس کو ڈراپ کرتے ہیں, ریسٹ کرتے, دوسرا آ کے پرفارم کر جاتا ہے. اب آپ ان کا کمبینیشن تو پاکستان کے خلاف لوکی فرگسن اگر کھیلتے ہیں جو کہ فٹ ہے, کھیلیں گے, ہینری واپس آ جائیں گے, یہ 2 تو ان کے پاس ویسی تگڑے ہیں. اس کے بعد راکی کی آپ بات کریں, اس نے 4 آؤٹ کیے پچھلے میچ میں, وہ ہائٹ اچھا, تیز بال کرتا ہے, تو پرفارمنس تو ان کی زیادہ اچھی ہے بنسبت پاکستان کے فاسٹ بولرز کی. تو نام سے کچھ نہیں ہوتا, آپ نے اگر ٹائم پہ پرفارم کیا تو آپ کی ریپوٹیشن, آپ کی ویلیو ہے, ورنہ نہیں. اور نیوزی لینڈ کا تو میں دیکھا افغانستان کے بہت سارے بالرز کھلائے نا, وہ مچل جو ان کا فل سٹارٹ سے. دیکھیں ایک چیز آپ کو, آپ کی ٹاپ 4, آپ سنیں میری ایک چیز بہت ضروری کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو ہینری ہے نا وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو دوسرا ہے کیا نام ہے, تیز بالر, تیز لوک نہیں کھیلتا, جو راکی ہے, راکی جو رائٹ آرم فاسٹ بالر ہے, وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں. ہمارے کتنے کھیلتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ؟ شاہین کتنی کھیلتا ہے, حارث رؤف کتنی کھیلتا ہے, ٹھیک ہے, کھیلی بھی. جب آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو پھر آپ ون ڈے کرکٹ ہو یا T20 کرکٹ ہو, آپ کو بڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے. آپ کو لینتھ چینج کرنے میں یا ایک اچھی لینتھ پہ بال کرنے کا بڑا اچھا آئیڈیا ہوتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ یہ سکھاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فاسٹ بولرز کو وہ لینتھ ہی نہیں پکڑی جاتی کہ کس لینتھ پہ ہم نے, کس لائن پہ ہم نے بال کرنا ہے. میڈنس از ان دا لینتھ. یہ شعیب اختر کا جملہ ہے, کوئی 5-6 سال پہلے میں نے سنا تھا, ان کو انٹرویو دیا تھا, انہوں نے کہا تھا سب کچھ لینتھ, جو آپ نے کہا نا سیم وہی بات انہوں نے کہی تھی, سب کچھ لینتھ میں ہوتا ہے بالر کی. اچھا, آپ کی 4 ٹیمیں وہی ہیں چیمپئنز ٹرافی کی, کون سی ہیں ٹاپ 4 ٹیمز جو سیمی فائنل کھیلے گی؟ تو پاکستان جانی چاہیے, امید مجھے کم لگتی ہے لیکن جانی چاہیے. ساؤتھ افریقہ, میں نے آپ سے بولا تھا افغانستان کا بھی کچھ پتا, نیوزی لینڈ. ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ, افغانستان, پاکستان اور نیوزی لینڈ, یہ 4 ٹیمیں تنویر صاحب آپ کی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اسٹوری, آخری اسٹوری آج کی ہم کرتے ہیں. اسٹرائک کیمپ کا آج بڑے عرصے کے بعد پاکستان نے فوٹیج جاری کیا کہ فیصلہ آباد چلا گیا اسٹرائک کیمپ, رزاق ٹرین کر رہے ہیں بچوں کو. تو اسٹرائک کیمپ بھی ایک ایسی چیز شروع کر دی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس کو شاید وہ خود ہی بھول جاتے ہیں. بڑے عرصے کے بعد آج فوٹیج آئی. دیکھنا, یہ نہ دیکھ لینا کہ پاکستان کے کسی ایسے کونے میں چلے جائیں وہاں ہمیں پتہ ہی نہ چلے ہو کیا رہا ہے. نہیں یار, ایسا نہیں کرو یار. کون سا اسٹرائک کیمپ ہے یار؟
میرے کو تو نہیں سمجھ آتا یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے, میرے کو بالکل سمجھ نہیں آتا اس کی. تو ایسا اس میں جو لڑکے میں نے دیکھے ہیں وہ کوئی ایسے ینگسٹرز نہیں ہیں. اب وہ لڑکے بھی جو میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر وہ ینگسٹرز نہیں ہیں, اتنے زیادہ اس میں ینگسٹرز نہیں ہیں. اماد بٹ بھی ہے اس کے اندر اور بھی ہے لڑکے, اور یہی ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں یہ کہ صرف آف سٹمپ پہ ہوتی ہے اسٹرائک, کوئی پل نہیں مارنا بتا رہا, کوئی اور چیز نہیں بتا رہا. خیر دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں اس میں جو مجھے بیٹنگ کوچ نظر آ رہے ہیں نا وہ ہمایوں فرت مجھے نظر آ رہے ہیں. ہمایوں فرت عمران فرت کے بھائی ہیں, یہ میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں. میں اور ہمایوں فرت الائڈ بینک سے بہت کھیلے ہیں, ٹھیک ہے, میں بہت کھیلے ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی تھی کہ جب یہ بیٹنگ یہ اوپنر تھے, یہ اوپن کرتے تھے اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ میں, تو میں نے تو بہت کم دیکھا ان کو ایکسٹرا کور مارتے ہوئے. یہ تو مڈ وکٹوں پہ یا سیدھے بہت زیادہ کھیلتے تھے, ایکسٹرا کورس میں تو یہ زیادہ کھیلتے ہی نہیں تھے. چلے وہ جب کھیلتے تھے وہ الگ چیز ہے, جب سکھاتے ہیں وہ الگ چیز ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے نہیں. تو جب یہ جو سکھا رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط سکھا رہے ہیں یا صحیح سکھا رہے ہیں, یہ جو سکھا رہے ہیں, جب ہمایوں فرت خود چھکے مارتے تھے کیا ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ پاور ہٹنگ سکھائی تھی کسی نے؟ پاور ہٹر تو پاکستان کے پاس کب سے ہیں. تو پاور ہٹر تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, نیچرل پاور, یہ کیمپ ویمپ سے پاور ہٹر نہیں بنتے بھائی, وہ نیچرل ہوتے ہیں. عبدالرزاق یہ ٹائم پہلے منظور الہی آپ کو تو یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے, یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو آپ کو پتا ہر چیز میں بولتا ہوں, چیلنج کرتا ہوں, مجھے ادھر سے کوئی پلیئر نکال کے دکھا دو پاور ہٹر میں مان جاؤں گا. یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. کون ہے آپ کے نشانے پہ, کون ہے یہاں پر؟ نہیں میرے نشانے پہ کوئی بھی نہیں ہے, میرے نشانے میں صرف کرکٹ بورڈ ہے. نہیں کرکٹ بورڈ ذمہ داری ہے, نہیں. دیکھیں کرکٹ بورڈ نے ایک تو یہ جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ سے لڑکے نکال کے آپ نے یہ کیا وہ غلط کیا. اس کے بعد یہ بھی ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے پلیئر نہیں نکلتے ہیں. یہ پاور ہٹر وٹر ان کیمپوں سے نہیں نکلتے, وہ نیچرل ہوتے ہیں, وہ اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. رزاق کو کسی نے مثال ہی نہیں دی ہوگی کہ شاہد افریدی کو بنایا تھا کسی نے, رزاق کو کسی نے بنایا تھا؟ کسی نے نہیں بنایا تھا. ان میں نیچرل ابیلٹی تھی چھکے مارنے کی. اس کے بعد گیم اویئرنس سیکھ کے آپ کو بڑا سمجھ آ جاتی ہے کہ کس ٹائم کہاں پاور تو ہمارے اندر ہے, کس ٹائم ہم نے کہاں چھکا مارنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ سب نیچرل ہوتا ہے, اس طرح پاور ہٹر نہیں بنتے. یہ تو جتنے بھی آدھے سے زیادہ تو اوپنر ہیں ان کے پاس. مطلب سب سے اچھا پاور ہٹر جو میں نے 30 سال میں دیکھا ہے نا, سعید انور سے بڑا میں نے نہیں دیکھا. وہ جس طرح سے ٹائم کرتے تھے, یا سوربھ گنگولی, دیکھیں میرے خیال میں پاور ہٹر کیا ہوتا ہے, آپ کو پاور ہٹر کا آج دن تک پتہ نہیں چلا. پاور ہٹر وہ آپ نے سعید انور اور گنگولی کو پاور ہٹر کہہ دیا. میں کہہ رہا ہوں مطلب استعمال کریں نا اپنی ٹائمنگ کو. یار وہ پاور ہٹر نہیں تھے بھائی, ان کو کون پاور, آپ پاور ہٹر کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ وہ پاور ہٹر نہیں تھے. وہ آپ کی ٹائم دیکھیں, رن جو بنائے بھائی وہ دیکھیں بات سنیں, وہ اچھے ٹائمر تھے, ان کی ٹائمنگ اتنی اچھی تھی. ٹھیک ہے, بیٹ پہ مڈل اتنا زبردست ان کا ہوتا تھا. اس کے بعد ان کے اندر نیچرل ابیلٹی تھی, وہ ٹائم اتنا اچھا کرتے تھے, چوکا چھکا جاتا تھا. دنیا کرکٹ میں کرس گیل سے بڑا پاور ہٹر کوئی نہیں آیا, اس کو کہتے ہیں پاور ہٹر. اس کو سکھائی کسی نے؟ بالکل صحیح جناب, بالکل صحیح. یہ تو پوچھے اس سے سکھائی کسی نے؟ اس کو سکھائی. کرس گیل مجھے ملیں گے, میں ان سے پوچھ لینا, کیونکہ آپ کو بہت سی چیزوں کا نہیں پتا. میں کس لیے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اسی لیے تو بیٹھتا ہوں کہ کیا کیا میں نئی چیزیں سیکھ کے جاتا ہوں. یہاں دیکھیں نوٹ کر کیا, میں اتنی موٹی تھردی جمع ہو گئے, تو لوگ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. آپ کی آواز ہم پھر شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. ہمارا سیگمنٹ ہے ویو سے, تو اس کے ساتھ ہی آپ کے جو پیغامات ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. پھر میرے دل میں ابھی بھی ایک بات ہے, وہ ہے کہ کیا ہمارے پاس صرف 4 بیسٹ بیٹر ہیں, فخر زمان, محمد بابر اعظم, محمد رضوان تے سلمان علی آغا. اگر یہ چاروں وکٹیں چلی جاتی تو کبھی بھی چیس نہ ہوتا. تو ہماری بولنگ کو بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. تو میری ٹیم تو پاکستان ہے, کیونکہ میں پاکستانی ہوں, میری ٹیم بھی پاکستان ہے, میری جان پاکستان ہے. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. اور میں تنویر صاحب سے ایک کویسچن کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم سلمان علی آغا کی جگہ افتخار کو شامل کر لے تو کیسا رہے گا؟ کیونکہ افتخار بہت اچھا کھیلتا ہے اور ہر طرف شاٹ کھیلتا ہے, اور سلمان علی آغا تو صرف آگے نکل کر ایک شاٹ کھیلتا ہے بس, اور کوئی شاٹ نہیں کھیل سکتا ہے جس پہ وہ چکا لگا سکے ہر طرف. ایک تو امام کی اسپیشل جو اوپنر ہے ہمارا وہ ہونا چاہیے تھا, وہ طیب طاہر کی جگہ امام کو ہونا چاہیے تھا, اور عثمان کی جگہ ہارڈ ہٹر بیٹسمین. عثمان بھی ٹھیک ہے لیکن ہمیں ہارڈ ہٹر چاہیے جو نمبر 6-7 پہ ہیڈنگ کرے. تو اس کے لیے بہتر آپشن تھی عرفان نیازی, اس کو بھی ڈراپ کیا. بابر کے ساتھ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. یہ اس لیے زیادتی کر رہے ہیں کہ یار اس کو اپنا نمبر کو تو بتا دو. پہلے تو وہ نمبر 3 پہ کھیلتے ہیں, کبھی نمبر 4 پہ کھیل دیتے ہیں. اب وہ اس کو اوپننگ پہ بھیج دیا کہ آؤ تم اوپننگ پہ بیٹنگ کرو. یار یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ ایکسپیرینس کا وقت نہیں ہے کہ آپ رہا کہ ٹیم میں ایکسپیرینس کرتے جاؤ.
یہ چیمپئنز ٹرافی ہے آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. مینجمنٹ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یار کس طرح کے بندوں کو آپ نے چیمپئنز ٹرافی اور جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں شامل کرنا ہے. اور ایک جو غلطی سب سے بڑی غلطی کی تو وہ شاداب کی ہے. شاداب کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا یار, وہ ہمارا اسپنر ہے, ہمارا بیسٹ آل راؤنڈر ہے, آپ کو وہ نمبر 3 پہ بیٹنگ کر کے دکھائے گا. ہمارا مین پوائنٹ ہے شاداب, وہ ابرار کی جگہ شاداب کو ہونا چاہیے تھا ٹیم میں, اور ایک حسنین کی جگہ ہمیں چاہیے تھا وہ وسیم جونیئر اور یا عباس افریدی. ان دونوں سے مطلب حسنین سے ان دونوں اچھے کر لیتے اور اوپر آ کے بیٹنگ بھی کر سکتا ہے, وہ چکے چکے مار سکتے ہیں. بہت ساری سجیشن ہیں ہمارے سننے والوں کی, تنویر صاحب کی طرف میں رکھتا ہوں جو جو مجھے یاد رہی. یہ تو شاداب ہونا چاہیے ابرار کی جگہ, اس کے علاوہ وسیم جونیئر ہونا چاہیے حسنین کی جگہ, امام الحق ہونا چاہیے طیب طاہر کی جگہ, افتخار ہونا چاہیے سلمان علی آغا کی جگہ, جو مجھے یاد رہا. یہ جتنے بھی ہونے چاہیے تھے جن کے نام لیے, یہ کیوں ٹیم سے باہر ہیں؟ یہ کسی نہ کسی وجہ سے باہر ہیں. شاداب خان کا مجھے پتا ہے, تو پھر اگر پرفارمنس نہیں ہے تو تبھی باہر ہے نا. ہاں, تو پھر اس میں سلیکٹرز کی غلطی تو نہیں ہے نا, آپ کو موقع ملے, آپ نے پرفارمنسز نہیں دی, اتنے اچھے ٹائمنگ پہ موقع ملے. افتخار بات کرتے تھے کہ جی مجھے نیچے کے نمبرز پہ بہت باری آتی ہے, اوپر بھی موقع ملے, آپ نے کون سے رنز کر دیے. شاداب کو اتنا موقع دیا گیا کہ لوگ یہ تک کہنے لگ گئے کہ بابر اعظم کا دوست ہے, وہ بابر اعظم دوستی کی وجہ سے اس کو کھلاتا نہیں ہے. وسیم جونیئر کو آپ کے بڑے, میں کیا بولوں, انہوں نے کرکٹ اتنی کھیلی, انہوں نے تو بہت بڑا آل راؤنڈر کہہ دیا تھا وسیم جونیئر کو, ٹھیک ہے, جو آج کل وہ پی سی بی کے ساتھ بھی ہیں, وہ انہوں نے بولا کہ جی بڑا آل راؤنڈر بن جائے گا. پھر اس کے بعد مطلب یعنی اپنی غلطیوں سے باہر ہوئے گا نا یار. ٹھیک ہے جی, غلطی میں اب نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تنویر صاحب آپ کا شکریہ, لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ہمیں مسلسل میسیجز بھیجتے ہیں. آپ کی سینڈنگ یور میسیجز. سوال آپ کو پتا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے. آپ کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.